عمل غیر صالح سے مراد یعنی برا کام. برا کام سے مطلب برے کام بھی کرتا تھا، وہ برے عقیدے بھی رکھتا تھا. وہ صرف برے کام ہی نہیں کرتا تھا. نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا، اس کا عمل بھی غلط تھا اور اس کے عقیدے بھی غلط تھے. اس کا عقیدہ کفر پر مبنی عقیدہ تھا، وہ کافر تھا. تو بدعقیدگی کو بھی یہاں برا عمل کہا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ عقیدہ بھی جو ہے عمل ہی ہوتا ہے، مگر دل کا عمل. عقیدہ بھی ایک کام ہی ہوتا ہے مگر دل کا کام. ایمان ایک کام ہے، ایمان بھی ایک عمل صالح ہے، لیکن اعضاء و جوارح سے، جسم سے کیا جانے والا کام نہیں، دل سے کیا جانے والا کام. لہذا یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نوح، چونکہ اس کے کام غلط تھے، اس کے عقائد بھی غلط تھے، اس کے اعمال بھی غلط تھے، اس کی حرکتیں بھی غلط تھیں، وہ صحیح راستے پر نہیں تھا، کافر تھا، اس لیے ہم نے اسے تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں کیا. وہ تمہارے گھر والوں میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اس کے بعد مجھ سے ایسے سوال نہ کرو جن کا تمہیں علم نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ کی نصیحت دیکھو. اللہ فرماتا ہے اے نوح، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہل نہ ہو جاؤ. جاہل ہونے سے بچو. یہ نوح علیہ السلام کو اللہ نصیحت کر رہا ہے. تو جہالت کتنی بڑی برائی ہے. یعنی علم دین سے عاری ہونا، علم دین نہ سیکھنا، دین کے علم سے خالی ہونا، اسلامک نالج سے ناواقف رہنا کتنی بڑی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو، پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، ان سے کہہ رہا ہے، ان سے فرما رہا ہے کہ اے نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن جا، جاہلوں میں شامل نہ ہو. ان تکون من الجاہلین. یہ نہیں فرمایا کہ انی اعوذک ان تکون جاہلا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن. یہ نہیں فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جا. تو معلوم ہوا جاہل بننا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جاہلوں کے ساتھ رہنا بھی بڑا گناہ ہے، جاہلوں میں شامل ہونا بھی بڑا گناہ ہے. تو جہالت، علم دین سے ناواقفی، علم دین سے ناواقفی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے. جسے علم دین حاصل نہیں وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، عمل صالح کر ہی نہیں سکتا. جسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، علم نہیں ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو علم دین کے بغیر عمل صالح کر ہی نہیں سکتا آدمی. علم دین ہی سے ہر عمل صالح آدمی کرتا ہے. اور علم دین حاصل کرنا، اسے یاد رکھنا خود ایک عمل صالح ہے جو دیگر اعمال صالحہ سے افضل ہے. تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے. آپ سب حضرات ضرورت کی حد تک علم دین ضرور حاصل کریں. فرض حد تک علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. مرید بن گئے، علم دین حاصل نہیں. خلیفہ ہو گئے، علم دین حاصل نہیں. دندناتے پھر رہے ہیں. پیر صاحب بن گئے، پیر کہلا رہے ہیں، کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. وضو کے کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم.
دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں نہیں معلوم. جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم. کتنی سنن مؤکدہ ہیں روزانہ نہیں معلوم. سنن غیر مؤکدہ نہیں معلوم. واجب الوتر کی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم. ایسے بھی جاہل پیر بن گئے، خلیفہ بن گئے. ایسے پیروں سے بھاگو. اگر ایسے پیروں کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی ہے تو بیعت توڑو، بیعت توڑو. جوہلا تمہیں نہ اس دنیا میں کام آ سکتے ہیں نہ اس دنیا میں کام آ سکتے ہیں. جو بھی پیر ہوا، سچا پیر ہوا، وہ جاہل نہیں تھا، وہ رہبری کے فرائض انجام دینے والا. جسے خود علم دین حاصل نہیں، وہ کسی کی رہبری کے فرائض کیا انجام دے گا؟ وہ کسی کی رہبری کیا کرے گا؟ اسے معلوم نہیں کہ رہبری کسے کہتے. رہبری بولے تو کیا؟ یہ حال ہے. لہذا دوستو علم دین حاصل کرو، علماء کی صحبت میں رہو، جہلا کی صحبت سے بھاگو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس به علم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، یقیناً میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس کا جس کا مجھے علم نہیں، یا تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے اللہ، اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے، تو رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک. ندا دی گئی، پکارا گیا، کہا گیا. اللہ نے فرمایا اے نوح اتر کشتی سے. اب کشتی سے اتر، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک اور تجھ پر برکتوں کے ساتھ. ہم تجھ پر سلامتی نازل فرما رہے ہیں اور تجھ پر برکتوں کی بارشیں کر رہے ہیں. ان برکتوں کی بارشوں کے ساتھ تو کشتی سے اتر. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ اور جو قومیں تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آنے والے، وہ سب کہاں تھے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، جو لوگ تھے انہی کی پشتوں میں تھے، انہی کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر بھی رحمت نازل کی. نوح اور تمہارے ساتھی جو تمہارے ساتھ ہیں، کشتی میں سوار ہیں، ان پر بھی ہماری رحمت ہے. ثم یمسہم منا عذاب علیم. فرمایا کہ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم پہلے تھوڑی کچھ فائدہ دیں گے، کچھ متاع دیں گے، ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. ثم یمسہم منا عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائے. اب واقعہ آ گیا ابو الانبیاء کا. ابو البشر کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانوں کے باپ. ابو الانبیاء کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہ آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ سب آپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو آپ کا نام ہے ابو الانبیاء. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام میں بار بار عرض کر چکا ہوں. سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم
کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو